بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی ایک تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع راجوری میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو ضلع کے علاقے ڈسال مہاری میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ قابض فوجیوں نے کل جموں کے ضلع سانبا کے علاقے منگو چک میں اسی طرح کی ایک کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا تھا۔ ادھر بھارتی پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے کوکرناگ اسلام آباد میں حریت کارکن محمد اسحاق ملک کے ایک زیر تعمیر رہائشی مکان کو قبضے میں لے لیا۔ آری کی طرح استعمال کی جانے والی بھارتی تحقیقاتی ایجنسیز اب تک کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر اور جماعت اسلامی سمیت آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں کے متعدد مکانات اور جائیدادیں سربے مہر کر چکی ہیں۔ قابض حکام نے مقبوضہ علاقے میں متعدد رہائشی مکانات، دکانیں، شاپنگ کمپلیکسز اور دیگر املاک کو بھی مسمار کر دیا۔ ان کارروائیوں کا مقصد ان لوگوں اور تنظیموں کو تحریک آزادی میں ان کے کردار کی سزا دینا ہے۔ دوسری طرف پولیس نے ایک کشمیری کارکن وقار بھٹی کو فرقہ وارانہ تقسیم کو ہوا دینے اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے یا مجروح کرنے کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا۔ وقار بھٹی کے خلاف پولیس نے ہندوتوا گروپ بجرنگ دل کی مقبوضہ علاقے کی شاخ کے سربراہ راکیش کمار کی شکایت پر مقدمہ درج کیا تھا۔ ادھر پاسبانی حریت جموں کشمیر کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے وقار حسین بھٹی کے خلاف مقدمے کے اندراج کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکمران بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر انصاف، اپنے حقوق اور بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو طاقت کے بل پر خاموش کرنے کے روش پر گامزن ہیں۔ حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ تنازع کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے اور دونوں ممالک کو اسے مذاکراتی عمل کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ صرف تباہی لاتی ہے۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں جمہوریت کی بحالی کے ساتھ ساتھ خصوصی مراعات کی واپسی کی جدوجہد اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق اور نظم و ضبط برقرار رکھ کر ہی کی جا سکتی ہے۔ سری نگر میں نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز کو تقسیم کرنے کے لیے بہت سی تنظیمیں اور خود ساختہ لیڈر سامنے آ رہے ہیں، ہمیں ان عناصر کو مسترد کرنا ہوگا۔ دوسری طرف انڈین نیشنل کانفرنس کے رہنما راہل گاندھی نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل پریس کلب میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا ہے کہ بی جے پی کے دور حکومت میں بھارت میں آزادی صحافت خطرے میں رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک میں اداروں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل امرتسر پر بھارتی فوج کی چڑھائی اور ہزاروں سکھوں کے قتل عام کے 39 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے خالصتان نواز عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کے بہانے آپریشن بلو سٹار کے نام سے 2 جون 1984 کو ٹینکوں اور دیگر بڑے ہتھیاروں کے ساتھ یہ خونی کارروائی شروع کی تھی جو 10 جون تک جاری رہی۔ اس کارروائی میں یاتریوں سمیت ہزاروں سکھوں کو قتل اور ان کے مقدس مقام کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا۔ یہ وہ گھاؤ ہے جو سکھ 39 برس گزرنے کے باوجود بھی نہیں بھولے ہیں۔ اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ بھارت کے ساتھ ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں کوکی اور دیگر قبائل بھارت بھر میں اپنی برادریوں کے تحفظ میں ریاست منی پور کی حکومت کی ناکامی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے نئی دلی کی حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے علاوہ دیگر حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ منی پور کی ریاستی مشینری امن و تحفظ قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ منی پور میں جاری نسلی تشدد میں اب تک 80 افراد ہلاک اور 400 زخمی اور 4000 بے گھر ہو چکے ہیں۔ منی پور ٹرائبل فورم دلی کے مطابق فسادات میں 115 سے زائد قبائلی دیہات میں 585 مکانات کو جلا دیا گیا ہے، جبکہ 50 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔